ہم آپ کے ہاتھ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے تصدیق کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے، آپ کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبید السقفی کے گھر میں آپ نے رہائش اختیار کی۔ توجہ میری، وہاں لوگ آنے لگے، محبت اہل بیت کا دم بھرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا لوگ تو بڑی محبت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بیعت لینا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اتنی جی؟ جب اتنا عجیب منظر اور جذبہ اور شوق دیکھا، 18,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کر چکے ہیں، تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین تک خط پہنچا 8 ذی الحجہ 45 ہجری آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں حج کب شروع ہوتا ہے؟ حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین نے سبق دے گئے، جب نانا کا دین خطرے میں ہو، جب نانا کا اسلام خطرے میں ہو، جب قرآن خطرے میں ہو، حکومت پر ظالم اور جابر آ کے بیٹھ جائیں، پھر مدینہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، مکہ چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ حالانکہ مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ تو انوارات کا مرکز ہے، مدینہ تو تجلیات کا مرکز ہے، مدینہ تو رحمتوں کا مرکز ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ حرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کو جو مٹی لگ رہی ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے مدینہ میں جا کے درود پڑھو تو اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی عجیب حدیث ہے، سنا تفسیر عزیزی، یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ہمارا عقیدہ ہے، آپ سب کا عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے، عقیدہ ہے نا جی؟ اور اللہ کے نبی، ہم سلام وہاں جا کے پڑھیں تو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، یہاں سے پڑھیں تو فرشتے لے کے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو پتھر مانتے ہیں، پتھری نہیں مانتے۔ نہیں سمجھے وہ پتھر مانتے ہیں، پتھری نہیں مانتے۔ یہ بات آپ کو اس حدیث سے سمجھ آئے گی میں جو سنانے جا رہا ہوں۔ تفسیر عزیز فارسی زبان میں تفسیر ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، 7 پاروں کی تفسیر۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بخاری کی شرح اور تفسیر کا حق حافظ ابن حجر اسقلانی نے ادا کر دیا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا حق آج تک کوئی مولوی، کوئی مفسر، کوئی عالم ادا نہیں کر سکا۔ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تفسیر عزیزی تو قرآن کی تفسیر کا حق ادا ہوتا۔ فارسی زبان میں ہے، آپ آئیں جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے دارالافتاء میں، یہ میں تفسیر آپ کو دکھاؤں۔ حضرت نے اس میں ایک حدیث نقل فرمایا قیامت کے قریب نہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کے 1800 پتھر ہیں۔ کتنے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائے، علماء کی قبروں پہ کروڑ حرامتیں، انہوں نے بیت اللہ کے پتھر گن کر بھی امت کو بتائے۔ ورنہ یہ پتھر، یہ بیت اللہ قیامت کے قریب بخاری شریف میں آتا ہے، شہید ہو جائے۔ ایک چھوٹے قد والا، گھنگریالے بال والا، حبشی النسل، موٹے ہونٹ والا، یہ اللہ کے گھر کو شہید کرے اور یہ بیت اللہ شہید ہو جائے گا۔ جب یہ شہید ہوگا اور اس کے پتھر زمین پر گریں گے تو اللہ اپنی قدرت سے ان پتھروں کو ہوا میں اٹھائیں گے۔ اللہ کیا اٹھائیں گے؟ ہوا میں اٹھائیں گے، اور یہ پتھر اڑتے اڑتے مدینہ آئے۔ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینے میں آ کر روزے رسول پر آ کے حاضری دیں گے، اور یہ پتھر
پر سلام پیش کریں گے۔ حضرت لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، جب یہ پتھر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کریں گے تو امام الانبیاء، آمنہ کے لال، محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے، اے بیت اللہ کے مقدس پتھروں، مطہر پتھروں، روشن پتھروں، بتاؤ تم میری دربار میں آئے ہو، میرے روضے پر آئے ہو، مجھے بتاؤ میری امت کے لیے تم نے کیا کیا؟ پتھروں سے سوال ہو رہا ہے، تم مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ بیت اللہ کے پتھر سے پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ تم نے میری امت کے لیے کیا کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کی یہ پتھر کہیں گے، یا رسول اللہ جو لوگ ہم تک آئے، عمرہ کیا یا حج پہ آئے اور انہوں نے طواف کیا، ہمارے چکر لگائے، ہم کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں درخواست کریں گے، اللہ ہماری شفاعت پر ان طواف کرنے والے لوگوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کیا کریں گے؟ اور یا رسول اللہ جو غریب تھے، پیسہ نہیں تھا، ہم تک نہیں آ سکے، آپ ان کے بارے میں سفارش کرنا۔ حضرت لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے بیت اللہ کے مقدس پتھروں، یاد رکھو جن کی تم سفارش کرو گے وہ بھی جنتی، جن کی میں محمد سفارش کروں گا وہ بھی جنتی۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت علامہ مولانا مفتی صدیق درخواستی سے، حضرت علامہ مولانا قاضی رفیق سے، نعرہ تکبیر! بابا پتھر مانتے ہیں، پتھر ہی نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے پتھر بھی بات سنتا ہے، اللہ کے نبی کی پتھر بھی بات مانتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے، وہاں دو پتھر تھے، ایک کا نام سیدنا صدیق اکبر نے متکلم رکھا ہوا تھا، دوسرے پتھر کا نام متقی رکھا ہوا تھا۔ اس کا معنی ہوتا ہے تکیہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک پتھر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ بنا کے بیٹھتے تھے، سارا آپ پیچھے ہوتے وہ پتھر پیچھے ہوتا۔ اس پتھر کو بھی شعور تھا کہ محمد الرسول اللہ کا ادب یوں کیا جائے۔ پتھری کو شعور نہیں ہے، ادب سے فارغ ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، وہ پتھر پیچھے ہو جاتا، آپ آگے ہوتے وہ پتھر آگے ہو جاتا۔ اور دوسرا پتھر تھا متکلم، جب اللہ کے نبی سیدنا صدیق اکبر کے گھر داخل ہوتے، سلام کرتے تو وہ فوراً سلام کا جواب دیتا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے پتھر کو بھی شعور ہوتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر، یہ اللہ کے نبی۔ تو بات سمجھا یہ رہا تھا کہ مدینہ شان والی جگہ ہے، مدینہ انوارات کا مرکز ہے، مدینہ تجلیات کا مرکز ہے، لیکن جب نانا کا دین خطرے میں ہو، جب اسلام خطرے میں ہو، جب قرآن خطرے میں ہو، حکومت کے اوپر ظالم اور جابر بیٹھا ہو، پھر مدینہ چھوڑنا یہ حسین کی سنت ہے، پھر مکہ چھوڑنا یہ خانوادہ نبوت کی سنت ہے۔ بابا مدینہ سے ہمیں محبت ہے، مدینہ والے سے محبت ہے، اور میں اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کرو جیسے صحابہ جیسے صحابہ کیا کرتے تھے۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے پھر میں واقعے کربلا کی طرف آتا ہوں۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، صحابیات کو کیسی محبت تھی، وہ دیکھو غزوہ احد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مدینہ میں ایک بڑھیا رہتی ہے، نام اس کا ام عمارہ ہے۔ نام کیا ہے؟ ام عمارہ ہے۔ وہ مدینے سے لاٹھی ٹیکتی ہوئی نکلتی ہے، ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، صحابی، اماں تیرا نام ام عمارہ تو نہیں؟ کہا ہاں میرا نام ام عمارہ ہے۔ کہا تجھے معلوم ہے اس جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا؟
وہ کہتی ہے مجھے پرواہ ہے، ہم تو شہیدوں والے ہیں، ہم نے تو گردنیں کٹا کے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ تو اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا پرواہ نہیں، مجھے محمد رسول اللہ کے بارے۔ پھر ایک اور صحابی دوڑتے ہوئے آئے، اماں تیرا نام ام عمارہ ہے؟ میں جی ہاں۔ میں اماں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، مجھے پرواہ نہیں، مجھے محمد رسول اللہ کے بارے۔ پھر آگے چلتی ہے، ایک اور صحابی آتے ہیں، اماں تیرا نام ام عمارہ ہے، تیرا خامن بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت کے اس انداز کو، عشق کے اس انداز کو اردو کا ایک شاعر ہے حفیظ جلندری، جس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، وہ بڑے عجیب انداز میں کہتا ہے، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا پڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر و شوہر بھی نشاور کرتی ہے تو اس نے فرزند